ٹرین میں چڑیل کی کہانی۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ ایک پرانی سنسان ٹرین اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ٹرین میں مسافروں کی تعداد کم تھی اور جو موجود تھے وہ زیادہ تر سو رہے تھے۔ سردیوں کی ایک ٹھنڈی رات تھی اور باہر گھنا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک نوجوان لڑکا آصف جو اپنی دادی سے ملنے جا رہا تھا جاگ رہا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ٹرین کسی جنگل سے گزر رہی تھی اور درختوں کے سائے اندھیرے میں عجیب سے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک آصف نے محسوس کیا کہ ایک بوڑھی عورت سفید کپڑوں میں ملبوس ٹرین کے کوریڈور میں چل رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لالٹین تھی جس کی روشنی دھیمی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی اور اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ آصف کو حیرت ہوئی کیونکہ اس وقت کوئی مسافر کوریڈور میں کیوں ہوگا۔ اس نے ہمت کر کے عورت کو آواز دی، اماں جی کیا آپ کو مدد چاہیے؟ عورت رکی لیکن اس نے سر نہیں اٹھایا۔ آصف نے دیکھا کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے بلکہ وہ ہوا میں معلق تھی۔ آصف کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا لیکن اس نے ہمت جٹائی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ عورت نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور آصف کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا چہرہ انسانی نہیں تھا، آنکھیں سیاہ اور گہری تھیں اور اس کے ہونٹ ایک عجیب سی مسکراہٹ میں کھلے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ اس کی آواز سرد اور دل دہلا دینے والی تھی۔ آصف نے جلدی سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے قرآن پاک کی آیت پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے آیات پڑھی، عورت نے ایک چیخ ماری اور دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گئی۔ ٹوٹے پھوٹے قدموں کے ساتھ آصف اپنی سیٹ پر واپس آ گیا اور کانپتے ہوئے بیٹھ گیا۔ باقی سفر میں وہ جاگتا رہا اور جیسے ہی ٹرین اپنی منزل پر پہنچی اس نے جلدی سے نیچے اتر کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ محفوظ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چڑیل اس ٹرین میں کئی سالوں سے دکھائی دیتی ہے اور صرف ان لوگوں کو نظر آتی ہے جو رات کے وقت جاگ رہے ہوں۔ اس کی حقیقت آج بھی ایک راز ہے۔